شہ ہر دو سرا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں صلاۃ و سلام کا ہدیہ نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جل شانہ کا بے حد و حساب شکر اور اس کا احسان کہ جس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے مذہب حق اہل سنت و جماعت عطا فرمایا۔ دعا کرتے ہیں اللہ کریم محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ وسیلہ جلیلہ سے اسی مذہب حق اہل سنت پر ہمیں زندگی، اسی پر موت عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر، فلاح کا جو رستہ ہے، اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کا جو رستہ ہے، وہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع بالمحبت، یہ ہر مسلمان پر کرنا ضروری ہے، مگر بدبختی اور بدقسمتی سے کہ انگریز منحوس نے خصوصاً بر صغیر پاک و ہند پر جب سے اپنے منحوس قدم رکھے تو اس نے مسلمانوں کے دلوں سے اسلام کی روح نکالنے کے لیے جو سازشیں تیار کیں، ان میں ایک تو یہ تھی کہ ان کو اپنے نبی سے بیگانہ کر دو، اور دوسرا یہ تھی کہ یہ اپنے نبی کے طور طریقوں کو چھوڑ کر ہماری فرنگی تہذیب کو اپنا لیں۔ انگریز منحوس کی منحوس سازش، اس کے اپنے وابستگان کی وجہ سے مسلمانوں میں عام کرنے کے لیے فکر اس کی کام جیسے جیسے شروع ہوا، ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ مسلمان کہلوانے والا چہرہ ہے تو چہرہ مصطفیٰ کے مطابق نظر نہیں آتا، کردار ہے تو ایک مسلمان سچے کا جو کردار ہونا چاہیے اس سے کوسوں دور ہے۔ مجموعی طور پر معاشرہ ہے، معاشرے میں فحاشی، عریانی، شراب خوری، آلات موسیقی، گانے باجے اس کثرت سے واقعہ ہو چکے کہ واقعی کوئی سچا مسلمان اس معاشرے کو مسلم معاشرہ نہیں کہہ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان خصوصاً اگر آج کے دور میں بظاہر دنیا میں جلوہ گری فرمائیں تو کیا کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ وہ اس معاشرے کو کیا سمجھیں گے اور اس کی نحوست کیا کاری ہوئی کہ جیسے ہی دامن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستگی کو چھوڑ کر
فرنگی گندی تہذیب کو اپنایا گیا، مسلمان ذبوح حالی کا شکار ہے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان بستے ہیں، ذلت و رسوائی، ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ کیوں؟ اقبال بالکل دنیا دار شاعر، پیور دنیا دار شاعر ہونے کے باوجود اس نتیجے پر پہنچا کہ آج ہمارے جو مسلمانوں کی حالت ہے کیوں ہے؟ وہ کہتا ہے وضع میں تم ہو نصارا، تمدن میں تم ہو ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر شرمائیں یہود۔ اور اگر اپنے اکابر کی تاریخ کو دیکھو، اور اگر اپنے اکابر کی تاریخ کو بغور پڑھو، ان میں اور ہم میں زمین و آسمان کا سا فرق یقیناً معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ جتنی فرنگی تہذیب کی گندی لعنتیں تھیں وہ ہمارے معاشرے میں اس قدر عام ہیں۔ زنا ہے، چوری ہے، شراب خوری ہے، گانے باجے ہیں، بے حیائی بے پردگی ہے، ناپ تول میں کمی ہے، داڑھی منڈانا ہے۔ جس قدر گناہ دنیا میں موجود ہو سکتے ہیں شاید اس سے بھی زیادہ ہیں۔ بلکہ اگر میں بات اور کھل کر کہوں تفہیم کے لیے، اللہ کے پاک نبیوں کی جتنی اقوام ہوئیں سب میں بدترین قوم سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم ہے۔ سب سے بدترین قوم جو سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم ہے، اس میں سب اقوام سے زیادہ برائیاں موجود تھیں، مگر ان کی برائیوں کی تعداد بھی نبی پاک فرماتے ہیں صرف 10 تھی۔ کتنی تھی؟ جو دنیا میں بدترین قوم ہے اس کی برائیوں کی تعداد صرف 10 ہے۔ اور اگر آج ہمارے معاشرے کی برائیوں کو تم گننا چاہو تو شاید گنتی ختم ہو جائے، برائیاں نہیں ختم ہوں گی۔ وجہ فرق کیا ہے کہ انہوں نے 10 برائیاں کی تو خدا تعالی جل شانہ کی ذات کا عذاب ان پر نازل ہو گیا۔ پہلی اقوام میں کوئی ایک آدھ برائی ہوتی، سمجھانے کے باوجود وہ اپنی بے ایمانی پر اڑے رہتے تو عذاب الہی نازل ہو جاتا۔ آج ہم میں ہزاروں لاکھوں برائیاں موجود ہیں، مگر عذاب سے ہم محفوظ، اجتماعی مجموعی ان اقوام کی طرح عذاب میں ہم مبتلا کیوں نہیں کہ ہماری نسبت سونے نبی پاک کی ذات سے۔ بس رب فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ مکے والے کہتے ہیں اے محمد کہاں ہے وہ عذاب جس کا تم ہمیں ڈراتے ہو؟ لا وہ عذاب۔ تو رب فرماتا ہے محبوب پیارے جب میں تمہیں انہیں عذاب کا ارادہ کرتا ہوں، ان پر عذاب مسلط کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو محبوب تیری ذات مجھے نظر آ جاتی ہے۔ اگر آج کے ماحول کے مطابق ترجمہ کیا جائے تو ترجمہ یہی بنتا ہے محبوب پیارے تیرا نام جپنے والوں کی کرتوتیں تو اچھی نہیں ہیں، کردار تو اس قدر گندا اور گٹھیا ہے کہ حبیب پیارے تیری ان کے ساتھ نسبت بظاہر نسبت بھی درست معلوم نہیں ہوتی، پر محبوب پیارے جب ان پر عذاب کا ارادہ کرتا ہوں تو تیرا سبز گنبد نظر آ جاتا ہے۔ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر گناہوں کی بھرمار ہے، کس قدر
خدا کی نافرمانیوں کا زور ہے، کس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ سے بغاوت ہے، اور کرنے والے یہود نہیں، بظاہر کرنے والے عیسائی نہیں، بظاہر کون ہیں؟ جو کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ پڑھتے ہیں، لوگوں کی جائیدادیں ہتھیا لیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھ کے کوٹوں میں جھوٹ بکتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھ کے کہتے ہیں ہم نے دودھ میں پانی نہیں ملایا، بے شک کسی اور سے کہہ کے پانی ملوا لیں۔ ہماری صورتحال کہاں تک پہنچ چکی؟ آج بھی ہم اگر چاہتے ہیں اپنی کھوئی ہوئی وہ عزت، اپنا کھویا ہوا مقام واپس حاصل کرنا، ہمارے تمام مسائل کا حل ایک ہے۔ ارے یہاں تک تو دیکھ لو، جو ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا تھا، اس ملک میں امراء، وزراء، ارباب اقتدار سے لے کر نیچے کہاں تک شریعت اسلامیہ کی خوشبو بھی کہیں نظر آتی ہے۔ حالت یہاں پر یہ ہو چکی کہ ہم خانہ جنگی کا شکار ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہے، باپ بیٹے کا، بیٹے باپ کا، 500 روپے کا پر باپ کو بیٹا قتل کر دیتا ہے۔ یہ تمام نحوستیں دور کرنے کا، یہ تمام بے چینیاں، بے سکونیاں دور کرنے کا ایک ہی حل ہے کہ ہم دامن مصطفیٰ سے سچے دل سے وابستہ ہو جائیں، ہم غلامی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام میں جمع ہو جائیں، اور ان گندی برائیوں کو، ان فرنگی تہذیب کی جنم کردہ بے حیائیوں کو ہم 3 طلاق دے دیں۔ احباب گرامی قدر، آج صرف ایک بات کے حوالے سے میں آپ کے حضرات کے سامنے کچھ چند ایک باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں جس قدر برائیاں عام ہوتی جا رہی ہیں، ان میں ایک برائی ہے شراب۔ ہماری نوجوان نسل کو اس بہانے سے تباہ کیا جا رہا ہے، اور بدبختی تو یہاں تک ہے کہ ارباب اقتدار سے لے کر یہ گندگی سے سب لپٹے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ جس آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں شراب کو قطعی حرام قرار دیا گیا ہے، اور ایسا حرام قرار دیا گیا ہے کہ جو شخص شراب کے حرام ہونے میں ادنا بھی شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، اور یہ آیت کریمہ امیر المومنین خلیفۃ الرسول دوم داماد علی المرتضی شیر خدا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا پر کہ حاضر بارگاہ ہو گئے کہ حضور شراب حرام ہونی چاہیے۔ رب جل شانہ کو اپنے پیارے کے پیارے فاروق کی ادا اور قول ایسا پسند آیا کہ رب نے ان کی رضا پر شراب کے حرام ہونے پر قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضا پر شراب کی حرمت نازل فرما دی، اعلان فرما دیا، یسالونک عن الخمر والمیسر، حبیب پیارے آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ حبیب پیارے کل فیہما اسم کبیر، اعلان کر دو محبوب پیارے یہ تو بہت بڑا گناہ کا کام ہے، یہ تو حرام ہے۔ دوسری جگہ قرآن مجید میں رب فرماتا ہے
انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا شیطان ہے، فرمایا جو شراب ہے، جوا ہے، بت ہے، پانسے فال بازیاں ہیں، فرمایا یہ سارے شیطانی کام ہیں، فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، فرمایا ان سب سے بچو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قرآن مجید کی ان آیات طیبات نے شراب کی حرمت دو ٹوک لفظوں میں بیان کر دی، اور شراب ایک ایسی لعنت ہے کہ اللہ کے حبیب جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ رسول رحمت فرماتے ہیں ان اللہ حرم الخمر، الزواجر دیگر کتابوں میں صاف حدیث کے لفظ ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے، سیاہ کی حدیث ہے، نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا اللہ جل شانہ نے شراب پر لعنت کی ہے، شراب پینے والے پر لعنت کی ہے، شراب پلانے والے پر لعنت کی ہے، شراب بیچنے والے پر لعنت کی ہے، شراب لانے والے پر لعنت کی ہے، شراب جس پر لادی گئی اس پر لعنت کی گئی ہے، اس جس نے اس کو بیچا ہے، جس نے اس کو خریدا ہے، رب جل شانہ نے ان سب پر لعنت کی۔ جس پر خدا کی لعنت ہو تو پھر وہ رحمت کا مستحق اپنے آپ کو بننے کی دعائیں کرے، پھر اس کی دعائیں کس طرح قبول ہو سکتی ہیں؟ اور شراب تو شراب ہے، نبی پاک فرماتے ہیں کل مسکر خمر وکل خمر حرام، فرمایا ہر نشاور چیز شراب کے حکم میں داخل ہے اور شراب حرام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات نے یہاں تک ارشاد فرمایا، رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس شخص نے شراب کا ایک گھونٹ پیا، جس نے شراب کی ایک چسکی لی، فرمایا اللہ پاک جل شانہ اس کی 40 دن کی عبادتوں کو ضائع کر دیتا ہے، اس کی 40 دن کی عبادتیں، اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں فرماتا یہاں تک کہ وہ بندہ تائب ہو جائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہاں تک کہتے ہیں، فرمایا لوگوں میں رب کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کسی شرابی کی قبر کھول کر دیکھ لو، اس کا منہ تم قبلے کی طرف کبھی نہیں پاؤ گے، اگر تم اس کا منہ قبلے کی طرف پاؤ تو مجھے قتل کر دینا۔ یہ کون کہتا ہے؟ جو رسول اللہ کا لجپال صحابی ہے، جن کو قدم قدم پر رسول اللہ کی سنگت اور معیت نصیب ہے، فرمایا لوگوں رسول اللہ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی جملہ آتا ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جو دنیا میں شراب پیتا ہے اللہ پاک جل شانہ اس کا عادی بن جاتا ہے، فرمایا اللہ پاک جل شانہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ 3 بندے ایسے ہیں رسول پاک فرماتے ہیں جن پر جنت حرام ہے، جنت حرام ہے۔ ایک عادی شرابی ہے، ایک ماں باپ کا نافرمان ہے، اور نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور ایک وہ شخص ہے جو احسان کر کے جتلاتا ہے، احسان بھی کرتا ہے اور الٹا جتلاتا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی یہ صاف حدیث میرے سامنے مشکات موجود ہے، اس میں موجود ہے۔ تو احباب گرامی قدر، شراب ایک ایسی نحوست ہے، اور یہاں تک شراب کو منع کر دیا گیا۔ ایک آدمی حاضر بارگاہ ہو گیا، عرض کیا حضور میں شراب کو دوائی میں استعمال کر سکتا ہوں کہ بیماری کے علاج کے لیے؟ نبی پاک نے فرمایا شراب تو خود بیماری ہے، اس کا استعمال دوائی میں بھی جائز نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی قدر، شراب جو ہے ایک ایسی لعنت ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا شرابی جو ہوتا ہے شرابی، فرمایا توبہ کیے بغیر مر جائے، قیامت کا دن ہوگا وہ رب کی بارگاہ میں ایک بت پرست کی طرح پیش ہوگا، جیسے بت پرست پیش ہوتا ہے۔ اور صاف حدیث کا جملہ ہے، رسول پاک فرماتے ہیں جو شراب پینے کی عادت بنا لیتا ہے، فرمایا شراب پیتا ہے عادت بنا لیتا ہے،
اللہ پاک جل شانہ کا اس کی بارگاہ میں جس کی سب سے زیادہ قدر و قیمت ہے، یعنی ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، ایمان اس کے پلے نہیں رہتا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات کی اور احادیث طیبات سن لو۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دنیا میں شراب پیتا ہے اللہ اس کو جنتی مشروب کبھی نہیں پلائے گا۔ جنتی مشروب کسے پلائے گا؟ فرمایا رسول پاک نے جس نے رب کو راضی کرنے کے لیے شراب سے منہ موڑا، شراب کو ترک کیا، شراب کی طرف نہیں دیکھا، شراب نہیں پی، تو فرمایا اللہ پاک اس کو جنتی مشروبات پلائے گا۔ اور جو شراب پیتا ہے اس کے پر اتنی نحوستیں طاری ہوتی ہیں، اس پر اس کے قدر رب جل شانہ کی لعنتیں طاری ہوتی ہیں کہ حضرات گرامی قدر نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو دنیا میں شراب پیتا ہے اللہ تعالی جہنم کے طینۃ الخبال کا پانی اس کو پلائے گا، طینۃ الخبال پلائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ طینۃ الخبال کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا یہ جہنمیوں کی پیپ ہوتی ہے، یہ جہنمیوں کی پیپ ہے جو شرابی کو پلائے گا۔ رب جل شانہ کے حبیب نے یہاں تک ارشاد فرمایا، نبی پاک فرماتے ہیں یا زواجر کتاب حدیث کی جو کہ امام ابن حجر مکی کی کتاب ہے اس کو پڑھ کر دیکھو صاف حدیث ہے، نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جو شرابی ہے فرمایا اللہ کریم جل شانہ اس کو نہر غوطہ میں پلائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا حضور نہر غوطہ کیا ہے؟ فرمایا گندی عورتوں کی شرمگاہوں کا پانی جو ہوتا ہے، گندی عورتوں کی جو رطوبت ہوتی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر وعید ارشاد فرمائی ہیں۔ اور سن لو قرۃ العیون کتاب میں امام ابو اللیث سمرقندی نے ان حدیثوں کو نقل کیا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں جو شرابی ہوتا ہے قیامت کا دن ہوگا رب کی بارگاہ میں قبر سے کیسے اٹھایا جائے گا، رب کی بارگاہ میں کیسے پیش ہوگا؟ فرمایا جب شرابی قبر سے اٹھایا جائے گا فرمایا اس کے ہونٹ سوجے ہوئے ہوں گے، فرمایا اس کی زبان اس کے سینے تک لٹک رہی ہوگی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا ان کا منہ سیاہ ہو چکا ہوگا، وہ چیخو پکار کرے گا، فرمایا سارے محشر والے جان لیں گے یہ شرابی ہے جس کی یہ حالت ہے، فرشتے اس کو گلز مارتے ہوئے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے کر جائیں گے۔ نبی پاک فرماتے ہیں آگے جہنمی فرشتے گرزوں کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے، 40 سال لگیں گے اس کو جہنم میں داخل ہونے کے بعد اپنی منزل تک پہنچنے تک، اور وہ بھی کیسے پہنچے گا کہ رستے میں اسے بچھو کاٹیں گے، بچھو ایک مرتبہ وہ کاٹ لے تو حدیث میں آتا ہے 1000 سال تک بندہ تڑپتا رہتا ہے، 40 سال لگیں گے، کہیں اس کو آگ کھولتے ہوئے آگ کا پانی دیا جائے گا، وہ کہے گا ہائے پیاس، تو نبی پاک فرماتے ہیں اس کو مائے حمیم پلایا جائے گا، اس کو کھولتا ہوا جہنم کا پانی پلایا جائے گا، یہاں تک 40 سال تک وہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ پائے گا۔ فرمایا پھر اللہ کریم جل شانہ یہ رسول پاک فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں فرمایا پھر اللہ کریم جل شانہ اس کو جہنم کے ایک صندوق میں بند کرے گا، فرمایا اس میں 1000 سال کا اس کو عذاب ہوگا کہ وہ تاریک ہوگا، عذاب طویل ہوگا، اور ایسا عذاب ہوگا کہ اس کا جسم کا گوشت وہ سب سڑ جائے گا، گوشت سب جل جائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میرا جسم کا گوشت وہ تو سڑ گیا، رب جل شانہ کی طرف سے پھر اس پر اور لعنتیں طاری ہوں گی، اس طرح ایک اور عذاب تیار، 1000 سال کا اور عذاب تیار ہوگا، 1000 سال اس کو اسی طرح کا اور عذاب دیا جائے گا کہ اس کو جہنم کی وادی ویل میں پھینکا جائے گا، اور جہنم کی وادی ویل وہ ہے
کہ حدیث میں آتا ہے خود جہنم اس وادی ویل سے خدا کی پناہ مانگتی ہے، اس میں پھینکا جائے گا 1000 سال کا عرصہ۔ جو شرابی ہے وہ اسی طرح چیختا چلاتا رہے گا، ہائے پانی، ہائے پیاس۔ نبی پاک فرماتے ہیں اس کو تینۃ الخبال پلایا جائے گا، یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی، اور وہ بھی کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ جیسے ہی ہاتھ میں پکڑے گا نبی پاک فرماتے ہیں انگلیاں کٹ جائیں گی، جیسے ہی منہ تک پہنچے گا رسول پاک فرماتے ہیں اس کے جو منہ کا جو ہے وہ جو ہے سب جو ہے نیچے جڑ جائے گا۔ کیفیت یہ ہوگی اس کے اندر اس کے جسم میں سانپ اور بچھو ڈالے جائیں گے۔ رسول پاک فرماتے ہیں جو اسی طرح اس کو اذیت دیتے رہیں گے، اسی طرح اس کو عذاب دیتے رہیں گے۔ تو حضرات آج جو شراب پیتے ہیں یہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ ارے دنیا 2 دن کی ہے، 2 دن دنیا کی خاطر اپنی قبر حشر کو برباد نہ کرو۔ آج سوچ لو اگر رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے تو کس طرح پیش ہونا ہے؟ کیا جواب؟ جب سرے محشر وہ پوچھے گا، جب سرے محشر وہ پوچھے گا بلا کر سامنے، کیا جواب جرم دو گے تم خدا کے سامنے؟ خدا کی بارگاہ میں آخر پیش ہونا ہے، کیا جواب دو گے؟ ایک اور حدیث پاک سن لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول پاک فرماتے علیہ السلام جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا، یہ قرۃ العیون میں امام ابو الحسن سمرقندی نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا تو اللہ پاک جل شانہ اس پر یہ لعنت طاری کرے گا۔ رسول پاک فرماتے ہیں اس کا دل سیاہ ہو جائے گا، اس کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ کما قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فرمایا جس نے شرابی کو ایک لقمہ کھلایا، یعنی اس کو کھانا کھلایا، جس نے اس کی یعنی اس طریقے سے مدد کی، تو نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک جل شانہ اس پر بھی سانپوں اور بچھوؤں کو قیامت کے دن مسلط فرما دے گا کہ اس نے ایک شرابی کی مدد کی ہے۔ رسول پاک فرماتے ہیں نبی پاک فرماتے ہیں جس نے ایک شرابی کو قرض دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایک انسان کو قتل کیا، بلکہ رسول اللہ فرماتے ہیں اس نے اسلام کو ڈھانے میں اس کی مدد کی ہے۔ اور جو شرابی کے پاس ایک مجلس اس نے اختیار کی، ایک لمحہ جس سے جو بیٹھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ذات والا صفات فرماتے ہیں قیامت کے دن اس پر بھی اس طرح عذاب مسلط کیا جائے گا۔ تو حضرات اگلا جملہ دھیان سے سننا، رسول پاک فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شرابی ہے فرمایا اس کے ساتھ اٹھو مت، اس کے ساتھ کھاؤ مت، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دو، اس کا بائیکاٹ چھوڑ کر دو، تاکہ اس کو خبر ہو کہ یہ شراب ایک ایسی لعنت ہے، ورنہ جو بائیکاٹ نہیں کرتا۔ ابو داؤد اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، رسول پاک فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے کچھ مولوی تھے، فرمایا وہ لوگوں کو منع کرتے فلاں حرام کام میں مت کرو، یعنی شراب ہے مت پیو، زنا ہے مت کرو، مگر وہ لوگ باز نہیں آئے۔ تو یہ مولوی جو تھے، یہ جو مولوی نما مولوی جو تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے نہ چھوڑی، ان کے ساتھ یاریاں نہ چھوڑی، ان کے ساتھ کھانا پینا نہ چھوڑا۔ جملہ اگلا دھیان سے سننا، رسول پاک فرماتے ہیں اللہ پاک نے ان کے دل ان گناہگاروں کے، ان فاسقوں کے، ان ظالموں کے دلوں پر مارے، اور اللہ پاک جل شانہ نے اس پوری بستی کو تباہ کر دیا۔ جو شراب پیتا ہے خدا کی اس پر کس قدر ناراضگیاں ہوتی ہیں، خدا تعالیٰ جل شانہ کیسا ناراض ہوتا ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں جو شراب پیتا ہے اللہ پاک جل شانہ مقام سجین میں اس کا نام لکھ دیتا ہے، اس کی کوئی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ الزواجر میں امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے خلیفہ عبد الملک بن مروان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا جی میں اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں، جرم تیرا کیا ہے؟
کہتا ہے میں جب لوگ دفن کر دیتے تھے میں مردوں کی قبریں کھودا کرتا تھا، ایک قبر کو میں نے کھودا تو اس کا منہ قبلے کی طرف سے پھیرا ہوا تھا، میں ڈر کے مارے پیچھے آنے کی کوشش کی، آواز آئی یہ تو پوچھو اس کا منہ قبلے کی طرف سے کیوں پھرا ہے؟ کہا کیوں پھرا ہے؟ تو ہاتف غیب پیچھے آواز آئی یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ایک قبر کو میں نے کھودا، کہتا ہے مردہ خنزیر بنا ہوا تھا، سور بنا ہوا تھا، اس پر آگ کے شعلے بڑک رہے تھے، اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ پوچھا میں واپس لوٹنے لگا تو آواز آئی یہ نہیں پوچھتے اس کا یہ عذاب کیوں ہے؟ تو کہا بتا دو کیوں ہے؟ کہا اس کا عذاب اس لیے ہے یہ شرابی تھا، یہ شرابی تھا اور توبہ کیے بغیر دنیا سے مر گیا۔ اور ایک قبر کو میں نے کھودا تو میں نے دیکھا اس مردے کی قبر میں آگ بڑک رہی تھی، عجیب و غریب کیفیت تھی۔ کہا یہ وہ ہے جو بے نماز تھا۔ تو حضرات گرامی قدر کیا ابھی بھی ہمیں آنکھ نہیں کھولنی چاہیے؟ کیا ابھی بھی ہمیں ہوش نہیں کرنا چاہیے کہ 2 دن کی خاطر زندگی دنیا کی 2 دن کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ کرنا؟ ارے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ ارے تم نے فیصلہ آباد جانا ہو، لاہور جانا ہو تو جناب بڑی تیاریاں کرتے ہو کہ اسباب سفر جو ہیں وہ ساتھ رہیں، اسباب سفر یعنی تیاری سفر کی مکمل ہو جائے، کوئی چیز لے جانے والی رہ نہ جائے۔ ارے جہاں پر ہمیشہ کے سفر پر جانا ہے وہاں کی کیفیت ہو۔ تو حضرات گرامی قدر کس قدر ظلم کی بات ہے، بدبختی کی بات ہے، بدقسمتی کی بات ہے۔ جہاں ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہاں کی ہم کیا تیاری کرتے ہیں؟ وہاں کی ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ یہی کہ نعوذ باللہ ہم شرابیں پیئیں، یہی کہ ہم نعوذ باللہ بدکاریوں میں مصروف رہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے، آج ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، ان باتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ حضرت خلیفہ امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز کا ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رات کے وقت گھر تشریف لا رہے تھے، کچھ عورتیں ملیں، وہ آہ بکا کر رہی تھیں، رو رہی تھیں۔ کہا کیوں روتی ہو؟ کہا ہمارا ایک عزیز ہے، اس کا نزا کا اس پر وقت طاری ہے، عالم طاری ہے، ہم اس کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں، وہ کلمہ پڑھتا نہیں، آپ مہربانی کریں آپ ہمارے ساتھ تشریف لے آئیں، آپ کلمے کی تلقین کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وہاں پہنچے تو وہاں پہنچ کر جب اس کو کلمے کی تلقین کی تو اس مرنے جو نزا کا عالم جس پر طاری ہے اس نے منہ کھولا اور کہنے لگا میں اسلام سے منحرف ہوتا ہوں، میں اسلام کو چھوڑتا ہوں، میں لا الہ الا اللہ کا انکار کرتا ہوں۔ یہ کہا اور مر گیا، روح اس کی نکل گئی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا یہ تو کافر ہو کر مرا ہے، اعلان کر دیا کوئی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرے، کوئی اس کا جنازہ نہ پڑھے۔ اس کے گھر والوں سے پوچھا، بظاہر تو یہ بڑا مسلمان تھا، بظاہر تو یہ بڑا کلمہ پڑھتا تھا، بظاہر تو یہ بڑی نمازیں بھی پڑھتا تھا، بظاہر تو یہ نیک کام کرتا تھا، یہ کیوں کر ہوا؟ اس کا کون سا عمل ہے؟ وہ کہنے لگے اور تو ہمیں کچھ علم نہیں، ایک عمل ہے بد ایسا اس میں تھا کہ یہ شراب پیا کرتا تھا۔ آج ہمیں حضرات سوچنا چاہیے، آج ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ آج ہم ان بدکاریوں سے منہ موڑ کر دامن مصطفیٰ سے سچے دل سے وابستہ ہو جائیں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لیں۔ رب جل شانہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہوگی تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، حضور فرماتے ہیں جس نے سچی توبہ کر لی وہ تو ایسے ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ آؤ آج وقت ہے، ابھی زندگی باقی ہے، مرنے کا انتظار مت کرو، آج وقت ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو۔ آؤ گناہوں میں مبتلا رہنے والوں، رسول اللہ فرماتے ہیں، فرمایا گناہ کبیرہ میں بھی سب سے بڑا گناہ شراب پینا ہے، یعنی یہ ایسا
ایسی لعنت ہے، ایسی نحوست ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اس پر ایسی لعنت طاری ہوتی ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے یہ جتنے اعمال بد ہیں، یہ جتنے برے اعمال ہیں، یہ جتنے گناہ کے کام ہیں، ان سے بچنا چاہیے۔ قرآن پکار کے کہتا ہے، اعلان کرتا ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، اپنے آپ کو بچا لو، اپنے گھر والوں کو بچا لو۔ جو تمہارے دوست احباب ایسے ہیں جو ان بدکاریوں میں مبتلا ہیں، ان کو سمجھاؤ، نہیں سمجھتے تو کنارہ کشی اختیار کر لو۔ آخری بات کرنا میں چاہتا ہوں، یہاں پر یہ بھی سمجھو اور غور کرو کہ اگر ایک برے عمل کرنے والے کا بائی کاٹ کا رسول اللہ نے حکم دیا ہے، فرمایا جو شرابی ہے، فرمایا وہ بیمار ہو جائے، تم اس کا پتہ لینے نہ جاؤ، اس کے ساتھ بائی کاٹ کرو، تو جو نبی پاک علیہ السلام کا گستاخ ہو، جو صحابہ کا گستاخ ہو، جو اہل بیت کا گستاخ ہو، ارے اس کے ساتھ کیسا بائی کاٹ ہونا چاہیے کہ ایک برا کام جو ہے، ایک گناہ کا کام جو ہے، اس کے کرنے والے مجرم کے ساتھ بائی کاٹ کا خدا کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اور جو رسول، اسی رسول کا جس رسول کی شریعت ہے، اسی رسول کا جس کو رب نے اپنا محبوب اعظم بنا کر بھیجا ہے، اسی رسول کا جس کو رب نے اب سارے نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا ہے، جو اس محبوب کریم علیہ السلام کی شان اطہر میں گستاخی کرتا ہے، بکواس کرتا ہے، ارے وہ نماز پڑھے تو نماز منہ پر ماری جائے گی، روزہ رکھے روزہ منہ پر مارا جائے گا، اعمال صالحہ کرے کسی عمل کا کوئی فائدہ نہیں اس وقت تک جب تک دل میں محبت رسول موجود نہیں، جب تک عقیدہ اہل سنت کے مطابق نہیں۔ اگر گناہ گار ہوگا سزا بھگت کے جنت میں چلا جائے گا، سزا بھگت کر جنت میں چلا جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول پاک کی بارگاہ میں ایک آدمی نے شراب پی، عبداللہ اس کا نام ہے، ایمار اس کو رسول اللہ فرمایا کرتے تھے، شراب پی، اس پر نبی پاک نے حد جاری کروا دی، کوڑے مارے جا رہے تھے، کوڑے مارے جا رہے تھے۔ میں بخاری کی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث ہے، رسول پاک علیہ السلام کے حکم سے اس کو کوڑے لگائے جا رہے تھے کہ ایک آدمی نے کہا اس پر خدا کی لعنت ہے، تو رسول پاک نے فرمایا ارے اس پر خدا کی لعنت نہ کرو، تمہیں پتا ہونا چاہیے اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت موجود ہے۔ یعنی محبت رسول ایک ایسی چیز ہے، ارے گناہ گار اپنی سزا بھگت کر جنت میں ضرور جائے گا، مگر جو بد عقیدہ بد مذہب ہوگا، جو خدا اور اس کے رسول کے دین کا دشمن ہوگا، وہ لاکھ عبادتیں کرے پھر بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ سیدنا امام احمد بن حنبل کے قول پر میں آج کی بات ختم کرتا ہوں۔ مناقب امام احمد بن حنبل محدث ابن جوزی کی کتاب ہے، صاحب اس میں روایت ہے، سیدنا امام احمد بن حنبل چوٹی کا محدثین کا استاد، 12 لاکھ حدیث کا حافظ، بخاری جیسے کئی اس کے شاگردوں میں شامل، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں، جملہ ذرا دھیان سے سننا، امام احمد بن حنبل نے فرمایا، روایت کے صاف لفظ ہیں، فرمایا قبور اہل سنت من الفساق روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا اہل سنت و جماعت کے گناہگاروں کی قبریں بھی جنت کا باغ بن جائیں گی، فرمایا اور بد مذہب بد عقیدہ لوگوں کے عبادت گزاروں کی قبریں بھی جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائیں گی۔ کیوں کہ اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ میں گناہ کی سزا کے بعد آخر ٹھکانہ تو جنت ہے، مگر جو نبی کے دین کا دشمن ہے، نبی پاک کا دشمن ہے، صحابہ کا دشمن ہے، اہل بیت کا دشمن ہے، اولیاء کا دشمن ہے، اس کا ٹھکانہ کبھی جنت نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مذہب حق اہل سنت پر ہمیں زندگی اسی پر موت عطا فرمائے، اور نبی پاک سونے کریم علیہ السلام کی اتباع اور محبت میں ہمیں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر برے کام سے ہر گناہ کے کام سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੇਰਾ ਪਰਮਿਟ ਆਇਆ ਬਈ ਮੈਂ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇਰੀ ਬੜੀ ਮੈਂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਤੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਮਤ ਬਣ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਮਸਲ ਅਧੀਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਰਹਿਣਾ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਕਰ ਤੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਤੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਅੱਗੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮੈਂ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਐ ਚਲਾ ਬਈ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलस्सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह
صفوں کو پہلے تو درست کریں، صفوں میں خالی جگہ اوپر کریں، آگے آگے ہو جائیں بھی صفوں کو مکمل کریں، آگے آگے آپ صفوں میں خالی جگہ نہیں ہونی چاہیے، آگے آگے ہو کے صفوں کو مکمل کر لیں۔ اچھا بھی یہاں تک شریعت کا حکم یہی ہے کہ جو شخص داڑھی منڈاتا ہے یا ایک مٹھی سے کم ہے اور وہ اس کو منڈاتا ہے تو اس کی اذان تکبیر مکروہ ہے۔ حاجی صاحب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آج کے بعد داڑھی نہیں منڈاؤں گا، اس بنا پر میں نے کہا تھا، تو اگر یہ مطلب جو ہے نا اس کے بعد انہوں نے کیا ہو ایسا تو یقیناً جرم ہے، تو بہرحال ان کو نہیں کرنا چاہیے۔ ویسے بھی یہ تو کسی حاجی، کسی اذان پڑھنے والے یا تکبیر پڑھنے والے کی بات نہیں ہے، پہلے بھی ہم